کیا 10 محرم کی نیاز کھانا واقعی حرام ہے یا یہ محض ایک غلط فہمی ہے؟ آج کی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس بیان کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں گے جس نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ رکھی ہے۔ السلام علیکم۔ اکثر محرم کے دنوں میں یہ سوال بہت شدت سے اٹھایا جاتا ہے کہ کیا نیاز کھانا جائز ہے یا نہیں۔ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس ویڈیو کو دیکھیں گے جس میں انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر اپنا موقف پیش کیا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ صحیح بات کو سمجھ سکیں۔ اصالِ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے۔ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74۔ آپ اصالِ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، خود سے ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ بالکل اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا، بالکل ویری امپورٹنٹ بات، وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا۔ تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالِ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے۔ نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے۔ بسم اللہ پڑھ کے۔ اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیے ثواب پہنچانا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تھے، جی کھانا کھانا تھے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نیٹی گریٹیز میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے۔ اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو، تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہے کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو ناظرین، یہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اہم مسئلے پر نقطۂ نظر۔ انہوں نے جس طرح نیاز اور اہل کتاب کی نکاح کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل پیش کیے، اس سے ہم ایک نئی سوچ اور ایک نیا زاویہ ملا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مذہبی معاملات میں تحقیق کو ترجیح دیتے ہیں
یا صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا ماننا ہے؟ کہ آپ ان دلائل سے متفق ہیں یا آپ کے پاس اس پر کوئی اور عملی رائے ہے؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہم آپ کی بحث کا احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر لازمی کریں۔ ہم اردو کارنر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی تحقیقی اور جذباتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔